الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ امام عالی مقام میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے عرض پرداز ہیں وہ شہید جفا، وہ شہید جفا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اسلام میں نسبتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اگر معمولی چیز کو کسی بڑی چیز سے تعلق اور نسبت پیدا ہو جائے تو وہ معمولی چیز بڑی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر عاشورے کا دن ہے.
یہ ایک دن ہے جیسے اور تمام دن ہیں، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، ایسے ہی عاشورے کا دن۔ راتیں بہت سی ہیں، جمعرات، پیر کی رات، منگل کی رات، لیکن ان راتوں میں ایک رات ہے شب برات، ایک رات ہے شب قدر۔ تو دن اور رات جیسے سب ہیں ویسے ہی یہ ہے، لیکن نہیں، ہر دن روزے عید نہیں ہو سکتا اور ہر رات شب برات نہیں ہو سکتی۔ عید کا دن، بقرعید کا دن، اس کی عظمت اور ہے، پیر منگل کی رات اور ہے، شب برات اور ہے، شب قدر اور ہے۔ یہ وہ دن اور رات ہیں جن کو اللہ اپنا دن فرماتا ہے، اور جو اللہ کے دن ہیں اس دن کی یاد، اس دن میں ہونے والے واقعات، اس دن میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی خصوصی برسات جو ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے محبوب میرے دنوں کی لوگوں کو یاد دلائیے، یہ اللہ کا دن ہے، اس دن میں اللہ کی یہ نعمت نازل ہوئی ہے۔ دن کو جب کسی بڑی نعمت سے نسبت ہو گئی تو وہ دن ایام اللہ بن گیا، اللہ کا دن، حالانکہ پورا ہفتہ اللہ کا ہے۔ کیا سنیچر اللہ کا نہیں ہے؟ ہمارے ابا کا ہے۔ اتوار کیا اللہ کا نہیں ہے؟ آپ کا ہے۔ سنیچر کس کا؟ بدھ کس کا؟ سب اللہ کے ہیں، سب ایام اللہ ہیں، لیکن اللہ نے ہر دن کو اپنا دن نہیں کہا، بلکہ ان خاص دنوں کو اپنا دن کہا جس میں اللہ کی کوئی نعمت اس کے بندوں کو ملی ہے۔ عاشورے کے دن کو اللہ نے اپنا دن اس لیے کہا کہ یہی عاشورہ ہے، 10ویں محرم الحرام ہے، جس میں حضرت آدم کے روح پاک میں اللہ نے بدن پاک میں روح پاک ڈالی، اسی دن پہلا انسان بنایا گیا۔ یہی عاشورے کا دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، یہی عاشورے کا دن ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہی عاشورے کا دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور جتنے نبی کے غدار تھے طوفان نوح میں ڈبو دیے گئے۔ یہی عاشورے کا دن ہے جس میں حضرت ابراہیم پر نار نمرود گلزار ہوئی، یہی عاشورے کا دن ہے جس میں نمرود کو لنگڑے مچھر نے تباہ کر دیا، یہی عاشورے کا دن ہے جس میں فرعون دریا میں ڈبو دیا گیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، یہی عاشورے کا دن ہے جس میں سبط رسول، راکب دوش مصطفیٰ، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کامیاب جنگ لڑ کر اسلام کی آبرو بچائی۔ اتنی نعمتیں اللہ کے محبوبوں کو ملی عاشورے کے دن، اور بڑے بڑے دشمنوں، محبوبان خدا کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کو اسی دن اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے عاشورے کے دن کو اللہ نے اپنا دن فرمایا۔ سمجھے آپ؟ جب اس دن کا آپ سروے کریں گے، عاشورے کی تاریخ پڑھیں گے تو آدم سے لے کر جناب امام حسین کی پوری تاریخ، انسانوں کے بننے بگڑنے، عروج و زوال کا پورا فلسفہ اس
आशूरे के सीने पर लिखा हुआ मिलेगा और जमाना पुकार पुकार कर कहेगा कि देखो आदमी बर्बाद कैसे होता है और आदमी खुशहाल कैसे होता है। ये बर्बादी और तबाही की तारीख इसके सीने पर है। पढ़ लो, हजरत आदम पैदा हुए, अल्लाह ने इब्लीस से, सारे फरिश्तों से, तमाम मुकर्रबाने बारगाह से इरशाद फरमाया मेरा नबी है, मेरा खलीफा है, मैंने इसको खिलाफत का ताज पहनाया, बड़ी इज्जत वाला बनाया है तो मिट्टी से, लेकिन मिट्टी को अल्लाह ने नबूवत से निस्बत अता फरमाई। इस मिट्टी के वजूद को खिलाफत से ताल्लुक पैदा हो गया। तो अब ये मिट्टी हजरत आदम के वजूद में इतनी मुअज्जम, इतनी बड़ी हो गई कि अल्लाह फरमाता है वकुल्ना वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। ऐ फरिश्तों तुम नूर के बने हो, ऐ फरिश्तों मेरा आदम मिट्टी से बना है। नूर और मिट्टी में बहुत बड़ा अंतर है। फजीलत में बड़ा ऊंचा मकाम नूर का है और मिट्टी पस्त है। पहले ही दिन अल्लाह समझा रहा है पस्त चीज को जब बुलंद चीज से निस्बत हो जाती है तो वो पस्त चीज भी इतनी नूरानी हो जाती है कि नूरी मखलूक की पेशानी और माथा मिट्टी के सामने झुक रहा है। जिब्रील को सजदा कराया जा रहा है, मीकाईल को सजदा कराया जा रहा है, सारे जमीन और आसमान के फरिश्तों से कहा जा रहा है आदम की ताजीम के लिए झुक जाओ। आदम की जाने दो भाई, जाती है तो जाने दो, आप लोग क्यों छेड़छाड़ करते हैं? देखो कितनी आराम शराफत से जा रही है, गड़बड़ हम लोग। बेचारा जानवर है, कितने आराम से जा रहा है माशाअल्लाह। हुसैन की महफिल में आया, मखदूम सिमना की महफिल में आया, लेकिन बड़ा संजीदा होकर जा रहा है। वहाबी तो इंतहाई मक्कार होता है, सुन्नी की महफिल में आएगा तो उसको खुजली हो जाती है, ये खुजाएगा वो खुजाएगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, बिल्कुल बानर बन करके वो इधर से उधर आता जाता है। बहरहाल जानवरों को भी अल्लाह ने संजीदगी अता फरमा दी है, लेकिन इस कौम को संजीदगी नहीं मिली है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नूरी जरूर हो, लेकिन जो निस्बत आदम की मिट्टी को है वो निस्बत तुमको नहीं। तुम नबी नहीं हो, अल्लाह के खलीफा नहीं हो, लेकिन मिट्टी से बनने वाला नबूवत से ताल्लुक रखता है, मिट्टी से बनने वाला खिलाफत इलाहिया का हामिल है। लिहाजा है नूरियों झुको, किसके सामने? खाकी के सामने। हमने कहा आदम के सामने झुक जाओ तो सब झुक गए। देखा अजमत, खाकी की अजमत वो कि नूरी पेशानी झुक रही है। हम भी तो मिट्टी से हैं, सोने चांदी के बने हो, कैसे बने? प्लाटिनम से, लोहे के नहीं, हम सब हजरत आदम की औलाद, जो उनका है खमीर वही खमीर हमारा है। एक मिट्टी से वजूद पैदा हुआ, नबूवत और खिलाफत से ताल्लुक हुआ तो अजमत वाला बन गया। अब ये मिट्टी, ये सब मिट्टी है। आप भी कुछ बनना चाहते हो तो अल्लाह के खलीफा और नबी की बातों को मान लो, तुम्हें भी अजमत मिल जाएगी। नबियों की तालीम पर चलो, अल्लाह के खुलफा की बात पर चलो, तुम्हें भी अल्लाह अजमत अता फरमाएगा। बिलाल कौन थे? काले कलोटे, मोटे मोटे होंठ, पीली पीली आंख, काला स्याह रंग, लेकिन ये रंग मत देखो, उनका ढंग देखो। रंग मत देखो, मेरे बिलाल का ढंग क्या था? उनका ढंग था इश्क़ मुस्तफा, उनकी रविश थी मोहब्बत रसूल, उनका चलन था ईमान, उनकी जिंदगी थी मुस्तफा की शरीयत की पाबंदी। ऐसे पाबंद कि कभी बेवजू नहीं हुए, कभी बेवजू नहीं होते थे, और जब वजू करते थे तो तहय्यतुल वजू 2 रकात, ऐसे पाक बात
کالا رنگ تھا لیکن دل پر ایسا ڈھنگ کا رنگ چڑھا تھا کہ مصطفیٰ کی محبت کے اندر مگن تھے۔ جب حضور معراج کے لیے معراج منامی میں گئے، خواب کی حالت میں ایک مرتبہ جنت کی سیر اللہ کے رسول فرما رہے تھے تو حضرت بلال حبشی کے قدم کی آہٹ کو اپنے آگے آگے محسوس فرمایا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا، یا بلال تعال ہنا، بلال ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت بلال ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم منبر سے ٹیک لگا کر تشریف فرما، صدیق و فاروق اور صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ عادت مبارکہ حضور کی تھی کہ اکثر فجر کی نماز کے بعد منبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر اپنے عاشقوں کی روداد سنتے تھے۔ کوئی اپنا خواب بیان کرتا تھا، حضور اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو حضور مسئلے کا حل فرماتے تھے۔ اگر کوئی کچھ نہیں پوچھتا تو جو رات میں واقعات ہوئے تھے وہی نازل ہوئی تھی اس کا بیان فرماتے تھے۔ یہ ہے درسگاہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال کو بلایا، تعال یا بلال، اے بلال ادھر آ جاؤ۔ بلال آ کر بیٹھ گئے تو حضور پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں، بلال میں رات جنت کی سیر کر رہا تھا اور تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے آگے محسوس کی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم کو آگے آگے چلتے دیکھا، فرماتے تمہارے قدم کی جو آہٹ تھی، چلنے میں جو دھمک ہوتی ہے، اس آہٹ کو میں نے پایا۔ مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ ایسا اپنے عاشقوں کو جانتے ہیں، دیکھ کر تو سب پہچانتے ہیں، ارے مصطفیٰ عاشق کی رفتار کو بھی محسوس فرماتے ہیں کہ چلنے والا میرا عاشق چل رہا ہے۔ سمجھے میاں؟ عاشقوں کی چال سے بھی مصطفیٰ باخبر ہیں، لیکن یہ وہابی اتنا بد چلن ہو گیا ہے کہ کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، علم نہیں تو جان کہتا ہے، وہ کہتا علم نہیں ہے۔ جب حضور کے علم کی بات آئی تو حضور کو علم نہیں ہے، اور یہ گمراہی کی چلم پیا ہوا، اس کو کچھ پتا نہیں۔ مالیگاؤں میں ابھی اجتماع ہونے والا، میں اس کو اجتماع نہیں کہتا، استھما کہتا ہوں۔ استھما سمجھے؟ جس کو استھما کی بیماری یعنی دمے کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا دوڑا دو کرنے لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دم نکل جائے گا۔ ذرا سا سردی گرمی کلائی میں چینج ہوا تو استھما زور میں آئے گا۔ ان کا استھما دیکھنا، جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے کریں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابھی اجتماع ہو رہا ہے تو انہوں نے، ان کے ایک شیخ صاحب نے خواب دیکھا ہے مالیگاؤں میں، ابھی آج ہی مالیگاؤں سے آیا ہوں۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع گاہ میں فیملی کے ساتھ آئے۔ ہائے ہائے ہائے، فیملی کے ساتھ۔ اب فیملی کا مطلب ازواج مطہرات بھی آئی، حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئے، حضرت حسن و حسین بھی آئے، سبھی آئے۔ یہ کیوں کہا؟ وہ زمین جس بلڈر کی تھی بکتی ہی نہیں تھی اور بڑے بڑے گڈھے تھے۔ اس نے کہا اجتماع یہاں آپ لوگ کیجئے، بڑا ہوشیار بلڈر، اس میں یہ بھی ہے یہ بھی، دونوں بلڈر ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، پارٹنرشپ میں اعلان کروا دیا، بس ہماری زمین پر کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا پلاٹ، یہاں اجتماع ہونا چاہیے، اور 2 مہینے سے سب کو وہاں پر فٹ کر دیا۔ گھمیلے کوئی اینٹ رہا ہے، پتھر لا رہا ہے، سب گڈھے میں بھر رہے، بلڈر ہنس رہا ہے، واہ واہ کیا اجتماع ہو رہا ہے۔ اور جب پورا کلین ہو گیا تو بولے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہاں نماز پڑھتے تھے۔ اب روزانہ وہاں کے پیپروں میں ایڈ آ رہی ہے، بڑی مقدس زمین ہے، پلاٹ خریدو پلاٹ خریدو۔ تو یہ جتنے الاٹ والے ہیں یہ سب خریدنے لگے۔ میں گیا تو مجھے معلوم ہوا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک صاحب کا کھیت تھا اور کھیت کے پاس کنواں تھا، بیج ڈال دیا تھا، چھوٹے چھوٹے پودے نکلے تھے، کھیت کو پانی کی ضرورت تھی، اور یہ بیچارہ غریب تھا، کھیت کی سینچائی کا سادھن اس کے پاس نہیں تھا۔
ایک دن صبح آیا ڈول رسی لے کر اور پانی کھینچنا شروع کیا. پانی کھینچ کھینچ کر کے نیچے ڈال رہا ہے, کھیت میں بہتا چلا جا رہا ہے. شام تک پانی کھینچ رہا. گاؤں والوں نے دیکھا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, کبھی یہ ایک ڈول پانی بھرنے والا نہیں, آج صبح سے لے کر شام تک پانی ہی کھینچ رہا ہے کنویں سے. تھک گیا تو لیٹ گیا کنویں کے پاس. اس کا ایک دوست آیا, کہا بے اللہ کے بندے یہ تو بتا, صبح سے لے کر شام تک تو آج پانی ہی پانی کھینچ رہا ہے, کوئی دوسرا کام نہیں, بتا کیا وجہ ہے؟ بولے ایسے تھوڑی نہ بتاؤں گا, بڑے راز کی بات ہے, بڑی پوائنٹ کی بات ہے. اب دوست کو جستجو ہوئی کہ کوئی خاص بات ہے پانی کھینچنے میں. بولے بھائی بتا دے, تیری داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں, تیرے ہاتھ پاؤں جوڑتا ہوں, بول کیا اس میں مقصد ہے, کیا فائدہ؟ بولے نہیں میں نہیں بتاؤں گا, بڑے فائدے کی بات ہے. بہت دیر تک اس کو ستایا, آخر کار کان کے پاس منہ لے گیا تو کہا دیکھ وعدہ کر, وچن دے کہ کسی سے یہ راز بتانا مت. تو کہا میں وعدہ کرتا ہوں, بتا دے, میں کسی سے نہیں بتاؤں. اور جب کسی سے وعدہ لے لیا جاتا تو مت بتانا, تو اس کا پیٹ کھڑ کھڑ کرتا رہتا. جب تک بتاتا نہیں اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اس نے وعدہ کر لیا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو کہا دیکھ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جن کی عورت جس کو پری کہتے ہیں وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تو اتنا پریشان حال ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری پریشانی دور ہو جائے تو کنویں کا سب پانی نکال دے, اور جب کنویں کا سب پانی نکل جائے گا تو اس میں سے ایک موکل آئے گا, ایک جن کنویں میں سے نکلے گا جو زندگی بھر تیری غلامی کرے گا. اس موکل سے جو کہو گے وہ تمہارا کام فوراً کر دے گا. تیری ساری دلیدری, غربت, پریشانی, غریبی سب دور ہو جائے گی. یہ پانی کنویں کا نکال دے, یہ شرط ہے. کوئی عمل کرنے کی, چلا چلی کرنے کی ضرورت نہیں, پانی نکال موکل آ جائے گا ہاتھ میں. تو اس لیے میرے دوست میں پانی محنت کر کے نکال رہا ہوں کہ کم سے کم ایک جن میرا دوست بن جائے, موکل بن جائے اور میری زندگی کا سارا کال کٹ جائے, اس لیے پانی نکال رہا ہوں. دیکھ کسی سے کہنا مت, نہیں تو کوئی دوسرے ہی پانی نکالے اور یہ جن اس کی طرف چلا جائے تو میں ویسے ہی کا ویسا رہ جاؤں گا. اس نے کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا. یہ چلا گیا, گھر تھکا تھکایا تھا. یہ اس کا دوست جس کو یہ راز معلوم ہو گیا تھا, ڈول رسی لایا, وہ بھی نکالنے لگا. رات بھر پانی نکال کر کے نیچے پھینکتا جا رہا ہے, پھینکتا جا رہا ہے, پھینکتا جا رہا ہے. صبح لوگوں نے دیکھا یہ رات بھر پگلا پانی نکال رہا ہے. لوگوں نے پوچھا بے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, کنویں کا پانی رات بھر نکال رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ بولے راز کی بات ہے, بتاؤں گا نہیں. اب سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. آخر کار دھمکی دیا تو بولے کسی سے آپ لوگ مت بتائیے. تو بولے نہیں بتائیں. بولے اس کنویں میں ایک موکل ہے, جن ہے, جو اس کا پانی پورا نکالے گا وہ جن اس کا موکل اور دوست ہو جائے گا, اور جو کام وہ کہے گا وہ جن کر کے فوراً پورا کر دے گا. جو کہے گا, لاکھوں روپیہ لا تو لا کے دے دے گا, بلڈنگ بنا دے تو بلڈنگ بنا دے گا, یہ لا وہ لا, پورا اس کو نحال کر دے گا. لوگوں نے سنا ٹھیک ہے, جو خالی کرے گا اس کو وہ موکل دوست بن جائے گا. اب سب باری باری پانی نکال رہے ہیں. ایک جا رہا ہے تو دوسرا چپکے سے آ کے پانی نکال رہا ہے. اور وہ جو پہلا تھا وہ گھر میں سے نکلتا دیکھتا کہ پانی نکل رہا ہے, جا کے گھر میں سو جاتا تھا. پھر ایک مرتبہ بھی نہیں آیا. آخر 3-4 دن میں گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کا پانی خالی ہی کر دیا. آخر میں جب خالی ہو گیا کنواں تو جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ موکل صاحب کہاں ہیں. اس میں موکل تھا ہی نہیں تو نکلے کہاں سے؟ سب لوگ اس کے گھر گئے کہ بھائی موکل تو نہیں نکلا. تو کہا اب نہیں نکلا تو میں کیا کروں؟ تو بولے تیرا خواب جھوٹا. بولے نہیں میں سچا, میرا خواب سچا. اصل میں مجھے کھیت سنچوانا تھا. میں اکیلا تو اپنے پورے کھیت کو پانی دے نہیں سکتا تھا, تو میں نے یہی ترکیب نکالی, خواب گڑھ لو اور اعلان کر دو تو خود ہی لوگ پانی نکالنے لگیں گے. بابا گیری کرنے کے شوق میں سب موکل کے شیدائی ہیں. ایک موکل مل گیا تو پھر میلہ جم جائے گا. اس کا ہم روزانہ میرے پاس موبائل آتا, حضور عمل بتا دیجیے. میں نے کہا تمہارا پیر خود ہی عمل نہیں کرتا, چلا چلی نہیں کرتا, تو تم کو کیا بتائے؟ ارے نماز پڑھ, روزہ رکھ,
تلاوت کر، سب سے بڑا عمل تو یہی ہے، سب سے بڑا موکل یہ ہے۔ بہرحال اس نے اپنا پورا کھیت چھٹوا لیا۔ ایسے ہی یہ پورا گڈھا بھروانا ہے تو خواب دیکھ رہے، پورا جھاڑ جھنکڑ وہاں سے صاف کروانا ہے تو ایک خواب ایک نے اور دیکھا وہاں پر۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ پرانے پرانے بڑے بڑے درخت ہیں، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ یہ پرانے 100 سال کے درخت ہیں اور اس کی جڑ کے اندر لوٹے میں سونے کے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، جو اس درخت کو کاٹے گا اور وہ دھن اسے ملے گا تو وہ اس کا ہوگا، اعلان کر دیا مالا۔ اب بڑے بڑے پہلوان درخت کو کاٹ کاٹ کر کے ہٹا دیا، اب کھود کھود کر کے نکال رہے ہیں، نہ اوٹا ہے نہ لوٹا ہے، سب چھوٹا ہے، اور یہ خواب کھوٹا، کچھ نہیں ملا، صاف تو ہو گیا، بعد میں لوگ کچھ بھی کہیں۔ اسی طرح سے پورا پلاٹ صاف کروا دیا۔ اب جب صاف ہو گیا تو ایک صاحب نے اور خواب میں دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی تو پیغمبر کو خواب میں دیکھا، اب اللہ کو بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو اجتماع کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ معاذ اللہ، کیسے کیسے خبیث النفس لوگ ہیں، اور پھر کیسے وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے خواب گڑھنے والوں کے اجتماع میں جاتے ہیں۔ ارے اب وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں مصطفیٰ کے نام کہ حضور آئے تھے پلاٹ لے لو، دیکھا وسیلہ لیا کہ نہیں لیا؟ جب پلاٹ بیچنا ہے تو مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ اور ہم سنی اگر واقعی یہ خواب دیکھتے کہ حضور تشریف لائے، اس مقام پر بیٹھے، آپ اپنے ازواج مطہرات اور اہل بیت کے ساتھ آئے، تو سنی اس کو بیچتا؟ ارے اس کو تو وہ مبارک اور تبرک کی جگہ سمجھتا، اس کی زیارت کرتا، اور یہ پلاٹ بنا کر بھیج رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ کی توہین اس میں بھی ہے کہ جس مقام پر رسول نے سجدہ کیا ہو، نماز پڑھی ہو، تشریف فرما ہو، اسے مکان بنانے کے لیے بیچا جا رہا ہے۔ مکان میں سنداس بھی ہوتا ہے، باتھ روم بھی ہوتا ہے، نالی بھی ہوتی ہے، جوتے پہن کر چلتے بھی ہیں، بچے اپنی نجاست بھی ڈالتے ہیں، شرم نہیں آئی؟ مصطفیٰ کو سجدہ کروا رہے ہو اور غیروں کو پلاٹ بیچ رہے ہو، ایسی جماعت کو پروردگار عالم غارت۔ کیسے کیسے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں تو نسبتوں کا احترام ہے، جسے نسبت ہو جاتی ہے قیامت تک اللہ اسے باعظمت بنا دیتا ہے۔ دن کو نسبت ہوئی تو ایام اللہ بن گیا، جانور کو نسبت پیغمبر سے ہوئی تو ناقۃ اللہ بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیغمبر سے نسبت رکھتی تھی تو اللہ فرماتا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ سب اونٹنی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن پیغمبر سے جو نسبت رکھتا ہے جانور، اسے اللہ اپنی اونٹنی پر مارا۔ ذرا اس اونٹنی کی نسبت دیکھو، یہ نسبت کا کمال ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن کسی کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں قرار دی، لیکن ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ نے وہاں اپنے نشانے قدم رکھے، اپنے پاؤں سے جس کی چوٹی کو روندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ اور پہاڑوں کی طرح نہیں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ پہاڑ ہے لیکن اللہ کی نشانی، اور جو اللہ کی نشانی بن جائے اس کی تعظیم مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ رہتا ہے وہی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ تو بولو پتھر شاعر اللہ، اور وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے پیر رکھ دیا تھا، آپ کی بیوی نے پہاڑ پر پیر رکھا
تو پورا پہاڑ شاعر اللہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر قدم رکھا کعبے کی تعمیر کے وقت تو وہ آیت اللہ بن گیا۔ قرآن فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ حرم میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ پتھر کو آیت اللہ کہا جا رہا ہے، پہاڑ کو شعائر اللہ کہا جا رہا ہے، جانور کو ناقۃ اللہ کہا جا رہا ہے، دن کو ایام اللہ کہا جا رہا ہے۔ میرے دوستو اب ذرا سوچو، یہ جاندار پتھر جو بے جان ہیں، زمانہ جس میں روح نہیں ہے، وہ سب اللہ والے ہو گئے۔ ایام اللہ اللہ کا دن، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، شعائر اللہ اللہ کی نشانی، آیت اللہ اللہ کی نشانی، یہ بے جان چیزیں شعائر اللہ بن جائیں اور ان کی تعظیم مومن پر تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی پتھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دن اور رات کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو نبی اللہ کا نور بن کر آئے وہ ہمارے جیسے نہیں، رسول اللہ بن کر آئے، نبی اللہ بن کر آئے۔ جب ناقۃ اللہ کی تعظیم واجب تو رسول اللہ کی کیسی تعظیم واجب؟